بسم اللہ الرحمن الرحیم. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است. معزز سامعین و ناظرین، اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہر مسلمان کے جذبات کی حقیقی عکاسی کی ہے. آپ فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، کہ لوگوں، مسلمانوں کے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستے ہیں. آبرو ماز نام مصطفیٰ است، اور ہماری آن، شان، عزت، آبرو تو مصطفیٰ علیہ السلام کے نام سے ہے. اسی لیے جب نبی مکرم علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان کا دل دکھتا ہے. معزز سامعین، آج کل پھر فتنہ قادیانیت کے متعلق ایک بحث چھڑی ہوئی ہے. اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہر غیور مسلمان اور ہر باشعور پاکستان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آئین پاکستان اور قوانین پاکستان کے اندر قادیانیت کے متعلق کیا کہا گیا ہے، تاکہ ہم سادہ لوگوں کو، سادہ مسلمانوں کو قادیانیت کے کوب ویب سے بچا سکیں، اور پڑھے لکھے لوگ جو قوانین پاکستان کے اندر ان کا سٹیٹس بتایا گیا ہے وہ آگے تمام لوگوں تک ان کے سٹیٹس کو پہنچا سکیں. تو یہ فیلو، اس حوالے سے میں نے آئین پاکستان کی وہ دفعات جس کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور تزیرات پاکستان کے اندر اگر یہ مسلمانوں کے شاعر کا استعمال کریں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہیں، امہات المومنین کے ناموں کو، نعوذ باللہ قادیانیوں کے مرزا احمد قادیانی کے گھر والیوں کے طور پر استعمال کریں، یا آپ کے اہل بیت کے الفاظ مرزا قادیانی کے گھر والوں کے لیے استعمال کریں، سو آن اینڈ سو فورتھ، تو ان کی کیا سزا ہوگی. تو معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 260 سب آرٹیکل 3 جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے ایگزیکٹ ورڈز آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کرتا ہوں تاکہ آپ تمام لوگ اس کے ساتھ اکوینٹ ود ہو سکیں. معزز سامعین، یہ آرٹیکل مسلمان کی تعریف بیان کرتا ہے اور غیر مسلم کی تعریف بیان کرتا ہے. یہ آرٹیکل کچھ اس طرح ہے کہ مسلم means a person who believes in the unity and oneness of Almighty Allah. یعنی ہر شخص مسلمان ہے اگر وہ خدا کی وحدانیت اور خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ in the absolute and unqualified finality of prophethood of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بغیر کسی شک و شبہ کے خاتم النبیین مانتا ہے، آپ کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے، اور تیسرا دی لاسٹ آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی مکرم علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے، and doesn't believe in or recognize as a prophet or religious reformer any person who claimed or claims to be a prophet in any sense of the word or any description whatsoever after Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو کسی بھی طریقے سے اس شخص کو مذہبی رہنما مانتا ہے، یا پیغمبر مانتا ہے، یا اس کے لیے
کوئی معزز محترم الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے بعد، اور اس کے آگے اس کے بی سب آرٹیکل بی کے اندر غیر مسلم کے متعلق بتایا کہ مینز اے پرسن ہو از ناٹ اے مسلم اینڈ انکلوڈز اے پرسن belongs to the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community. A person of Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name or a Bhai, and a person belonging to any of the scheduled castes. بڑا کیٹاگوریکل آرٹیکل 263 کے اندر یہ لکھا گیا کہ احمدی، لاہوری یا کسی بھی نام سے اپنے آپ کو جو قادیانی کہلواتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ تو معزز سامعین، آرٹیکل 260 کے سب آرٹیکل 3 کے اندر مسلمان کی جب تعریف کی گئی تو یہ کیٹاگوریکل کہا گیا کہ جو بلا شک و شبہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر کسی شک و شبہ کو ختم کرنے کے لیے بڑا کیٹاگوریکل ان ایکووکلی یہ بات لکھ دی کہ جو قادیانی ہے، خواہ وہ لاہوری گروپ ہو، وہ احمدی کہلوائیں یا کسی اور نام سے اپنے آپ کو پکاریں، وہ غیر مسلم ہے۔ تو معزز سامعین، آئیے اب ہم تعزیرات پاکستان کے ان دفعات کی طرف بڑھتے ہیں جن میں اگر یہ حرکات کریں، یہ افعال کریں تو ان کے لیے کیا سزا ہے۔ اس کے ساتھ پہلا سیکشن جو ڈیل کرتا ہے وہ ہے 298B 298B۔ اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ اگر یہ لوگ کوئی شعار اسلام کا استعمال کرتے ہیں یا ایسی ڈسکرپشن، القاب، خطابات جو کہ اسلام کی معزز و محترم و محتشم ہستیوں کے لیے مخصوص ہیں، ان کا اگر یہ استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کی کیا سزائیں ہیں، یا جو معزز ہستیاں ہیں ان کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا اپنے لیے کوئی کسی اور نام کا استعمال کرتے ہیں جیسے بھائی وغیرہ کہتے ہیں، یہ لوگ اپنی تحریر سے یا تقریر سے یا ظاہری تاثر دے کر اگر خلفائے راشدین جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین ہیں اور آپ کے اصحاب ہیں، ان کے علاوہ اگر یہ کسی اور شخص کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا امیر المومنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا خلیفۃ المومنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا خلیفۃ المسلمین کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا صحابی کا استعمال کرتے ہیں یا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے علاوہ یہ ام المومنین کا لفظ کسی اور خاتون اور عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا آپ کے گھرانے کے لوگوں کے علاوہ اہل بیت کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا اپنی عبادت گاہ کا نام یہ لوگ مسجد رکھتے ہیں، تو لکھا گیا کہ they shall be punished with imprisonment of either description for a term which makes them to 3 years and shall also be liable to fine۔ یعنی ان کے لیے 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ، یہ سادہ سزا بھی ہو سکتی ہے اور بامشقت سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو معزز سامعین، اس کے ساتھ ساتھ اگلا سیکشن جو ڈیل کرتا ہے ان کے ساتھ ہے وہ 298C۔ اس کے اندر بھی یہ الفاظ دہرائے گئے کہ اگر کوئی قادیانی یا لاہوری یا کوئی بھی شخص ان کا جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے یا اپنے آپ کو کسی اور نام سے پکارتا ہے یا جانا جاتا ہے، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان پریٹینڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، یا اپنے جو احمدی عقائد ہیں، قادیانی عقائد ہیں، ان کو بطور اسلام دین اسلام کے پیش کرتا ہے
اور لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے یہ بات کہہ کر کہ میرا دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، یا یہ بات کہہ کر کہ آپ دین اسلام کی طرف آئیں، اپنی تحریر سے یا تقریر سے یہ باتیں کہہ کر اگر وہ مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. تو اس کی سزا بھی جو ہے وہ 3 سال تک ہے اور اس کے ساتھ اسے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور یہ امپریزنمنٹ جو ہے وہ سادہ بھی ہو سکتی ہے اور بامشقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو معزز سامعین، یہ 2 اسپیسیفک سیکشن جو ہیں وہ ان کی ان حرکات کے متعلق ڈیل کرتے ہیں کہ اگر یہ شاعر اسلام، اگر یہ ان القاب، خطابات، ان ناموں کا استعمال کرتے ہیں جو مسلمانوں کی معزز ہستیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، معزز محترم خلفائے راشدین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ام المؤمنین، امہات المؤمنین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا مسلمانوں کی مساجد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ان کی یہ سزا ہے۔ تو معزز سامعین، اب اگلا سوال جو ہے کہ کیا یہ جو جرم ہے ان کا پروسیجر کیا ہوگا، ٹرائل کا، ان کی ایف آئی آر لانچ کرنے کا، یا ایف آئی آر لانچ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا پروسیجر یہ ہے جو شیڈول 2 سی آر پی سی کا اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں اوفینسز جو ہیں یہ کوگنیزیبل ہیں، یعنی قابل دست اندازی ہیں۔ قابل دست اندازی سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ حرکات کرتے ہیں تو یہ ایک اوفینس کمٹ کر رہے ہیں، اور اس پر آپ اپلیکیشن تھانہ میں دے سکتے ہیں، اس پر ایف آئی آر لانچ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نان بیلیبل ہیں، یعنی ان کی ضمانت جو ہے وہ ایز اے حق یا رائٹ جو ہے وہ کلیم نہیں کی جا سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ نان کمپاؤنڈیبل ہیں، یعنی یہ ناقابل راضی نامہ ہے۔ اس پر یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص نے ایف آئی آر لانچ کروائی اور بعد میں جا کے عدالت میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ راضی نامہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے، اور اس شخص کا معاملہ ہے۔ اگر کمپلیننٹ جو ہے وہ معاف کر بھی دیتا ہے تو پھر بھی وہ اسے اسٹیٹ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی، یہ قابل راضی نامہ اوفینسز نہیں ہے، اور یہ ٹرائیبل بائی دی مجسٹریٹ ہیں، یعنی ان کا ٹرائل جو ہے وہ مجسٹریٹ کنڈکٹ کرے گا۔ تو معزز سامعین، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے سی آر پی سی کا سیکشن 99A، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ اپنی تحریر کے ذریعے ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں تو وہ انڈر سیکشن 99A جو ضبط کی جا سکتی ہیں پروونشل گورنمنٹ کے حکم پر نوٹیفیکیشن ایشو کرنے کے بعد پروونشل گورنمنٹ آتھورائز کر سکتی ہے، پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ امپاور کر سکتی ہے کہ ان کی یہ ساری کی ساری تحریریں جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں۔ تو ڈیئر فیلوز، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ججمنٹ کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ججمنٹ کے اندر ان کی ان حرکات و سکنات کے متعلق بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی۔ یہ ججمنٹ ہے PLD 2000 لاہور، پیج 364۔ اس کے اندر آنریبل کورٹ نے یہ لکھا کہ دی احمدیز لائک ادر minorities are free to profess their religion in the country and no one can take away that right of theirs either by legislation or by executive orders. They must, however, honor the Constitution and the law and should neither desecrate or defile the pious personage of any other religion including Islam, nor should they use their exclusive epithet, descriptions and titles, and also avoid using the exclusive name like mosque and practice like azan, so that the feelings of the Muslim community are not injured and the people are not misled or deceived or regards the faith. Undeniably being minority، ان کا اپنے جو عقائد ہیں ان کو پروفیس کرنا یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن ان کو آئین پاکستان
کے مطابق اور تعزیرات پاکستان کے مطابق یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کے شاعر کا استعمال کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو چیٹ کریں، ڈسیو کریں اور اپنے جال کے اندر پھنسائیں۔ اسی ججمنٹ کے اندر پھر آگے آنریبل کورٹ جا کے یہ کہتی ہے دی کریشن آف شرعی ماسک از ٹو بی پرووڈ فار کانسٹیٹیوٹنگ این آفینس انڈر سیکشن 298B. It is enough if by words spoken or written or mere visible representation it is conveyed to others that Qadiani's place of worship is masjid. یعنی نہ تو یہ مسلمانوں کی مسجد کی طرح مسجد بنا سکتے ہیں اور نہ یہ اپنی جو عبادت گاہ ہے اس کے سامنے مسجد لکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی عمارت جس سے یہ ریزیمبلنس بنے اور جس سے ایک عام آدمی جو ہے وہ سادہ لوئی میں ان کے عبادت گاہ کے اندر جو ہے وہ چلا جائے اور ایک غیر مسلم کے سامنے وہ نماز پڑھ لے۔ معزز سامعین، ایک اور ججمنٹ 1993 SCMR پیج 1718 اس کے اندر بھی ان کے متعلق بات کی گئی کہ اینی کمیونٹی ہاؤ ایور ووکل organized, affluent or influential it may be, would not be allowed to cheat others of their faith or rights, usurp their heritage, and to deliberately and knowingly do such acts or take such measures as may create law and order situation. معزز سامعین، یہ وہ آئین پاکستان اور تعزیرات پاکستان کی دفعات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ قادیانی بینگ مائنورٹی ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے عقائد کو پروفیس کریں، پریکٹس کریں، لیکن اگر یہ مسلمانوں کے لبادے میں سادہ لوگ مسلمانوں کو ڈسیو کریں گے، چیٹ کریں گے، ہوڈ ونک کریں گے اور اپنے کوپ ویب کے اندر پھنسا کر ان کو مس لیڈ کریں گے تو پھر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور ان پر FIR لانچ ہو سکتی ہے، ٹرائل ہو سکتا ہے، یہ اریسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قانون کے اندر ان قادیانیوں کی جو قانونی حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ تو معزز سامعین، یہ صرف نہ ایک قانونی تقاضا تھا بلکہ یہ ایمانی تقاضا بھی تھا کہ میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے باب العلم لا اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔